بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، محسن اکرم میرا نام ہے۔ الکرم اسکول آف تھاٹس کے یوٹیوب چینل پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، ہم کور کر رہے ہیں پیرا پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی رولز 2025۔ اس کا جو سیکشن 11 ہے، اٹ از اباؤٹ پاور ٹو ڈسمس میٹرز فار ڈیفالٹ، یعنی کہ اس کے اندر بتایا گیا ہے کس کے پاس، ہیئرنگ آفیسر کے پاس یہ طاقت ہوگی کہ وہ کسی بھی مسئلے کو ڈسمس کر سکتا ہے، خارج کر سکتا ہے، کسی مسئلے کو ختم کر سکتا ہے اگر دونوں فریقین میں سے کوئی فریق حاضر نہ آئے تو۔ اس سیکشن کے اندر بتایا ہے کہ ڈسمسل آف پروسیڈنگز، کیسے ڈسمسل آف پروسیڈنگ ہوں گی اور کس کے پاس یہ پاور ہوگی۔ سیکشن کے اندر یہ بتایا گیا ہے کیا کہ ویئر دا کمپلیننٹ offender اور اگریوڈ پرسن، کون، جس نے درخواست دی ہے، جس نے جرم کیا ہے یا جس کے ساتھ کوئی جرم ہوا ہے، ان میں سے ڈز ناٹ اپیئر بفور دا ہیئرنگ آفیسر، اگر وہ نہیں آتے ہیئرنگ آفیسر کے پاس آن اینی ڈیٹ فکسڈ فار ہیئرنگ ان اینی پروسیڈنگز پینڈنگ بفور ہم، ہی may dismiss the proceedings for default، یعنی اگر شکایت کنندہ، ملزم یا متاثرہ شخص مقررہ تاریخ پر ہیئرنگ آفیسر کے سامنے حاضر نہ ہو، ان تینوں میں سے کوئی بھی یا تینوں میں سے تینوں ہی، تو ہیئرنگ آفیسر کارروائی کو غیر حاضری کی بنیاد پر ڈسمس کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ This is the power of hearing officer. The hearing officer shall not exercise such power if the complainant is an officer or employee appearing on behalf of authority, board or enforcement station. یہ اختیار اس وقت استعمال نہیں کیا جائے گا جب شکایت کنندہ کوئی افسر یا ملازم ہو جو اتھارٹی، بورڈ یا انفورسمنٹ اسٹیشن کی طرف سے پیش ہو رہا ہو۔ مطلب بھائی کوئی سرکاری ملازم ہے اور اس کی سرکاری ڈیوٹیز وغیرہ اپنی طور پہ چل رہی ہیں، اور اگر وہ پیش نہیں نہ ہوا تو پھر اس طرح سے جو ہیئرنگ افسر ہے اس میٹر کو ڈسمس نہیں کرے گا جب تک اسے بہت ضروری نہ لگے۔ مزید اس کے اندر بتایا گیا ہے نو ریسٹوریشن آف پروسیڈنگز، بھائی وہ جو کاروائی چل رہی ہے وہ کس شرط کے تحت دوبارہ سے بحال نہیں ہو سکے گی۔ اس سیکشن 11 کے سی کے اندر یہ بتایا گیا ہے دا ہیئرنگ آفیسر شیل ناٹ ریسٹور اینی پروسیڈنگ ڈسمسڈ فار ڈیفالٹ انڈر سب رول 1۔ سب رول 1 کیا تھا؟ غیر حاضری کی بنیاد پر جو کوئی بھی پروسیڈنگ ڈسمس ہوئی ہے اس کو دوبارہ بحال نہیں کیا جا سکتا۔ ان رولز کا سیکشن 12 یا رول 12 از اباؤٹ انٹیرم ریلیف، عارضی آسانی یا عارضی بحالی سے متعلق ہے۔ گرانٹ آف انٹیرم ریلیف کا سب سے پہلے اس کا پارا ہے، اس کے اندر وہ بتایا گیا ہے کہ دا ہیئرنگ آفیسر میں on an application submitted with the representation and supported by an affidavit grant interim relief in writing pending the final decision of a representation by suspending the operation of EPO issued by the enforcement officer or any relief deemed fit and proper in the fact and circumstances of the case، یعنی ہیئرنگ آفیسر نمائندگی کے ساتھ دی گئی درخواست اور حلف نامے کی بنیاد پر عارضی ریلیف، انٹیرم ریلیف دے سکتا ہے، جیسا کہ انفورسمنٹ آفیسر کے جاری کردہ EPO کو معطل کرنا یا کوئی اور مناسب ریلیف دینا۔ بٹ پرووائڈڈ فردر دیٹ دا ہیئرنگ آفیسر شیل ناٹ ریسٹور اسٹیٹس کو اینٹے ایز انٹیرم ریلیف، مطلب ہیئرنگ آفیسر سابقہ حیثیت جو ہے اسٹیٹس کو اینٹے کو بحال کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اسی 12ویں سیکشن یا رول کے اندر کنڈیشنز فار گرانٹنگ انٹیرم ریلیف، عارضی ریلیف دینے کا بھی کی کنڈیشنز بتائی گئی ہیں۔ فار گرانٹنگ انٹیرم ریلیف دا ہیئرنگ آفیسر میں کنسیڈر دیٹ، اس کو ان چیزوں کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے، دیر از اے پرائما فیسا کیس آن دا بیسس آف ایویڈنس پرووائڈڈ بائی دا ایپلیکنٹ، یعنی کیس کے ابتدائی شواہد موجود ہوں، این irreparable or irreversible loss or damage occur in case interim relief is not granted، یعنی ریلیف نہ ملنے پر ناقابل تلافی نقصان ہو اس صورت میں، اینڈ اور دا میٹر از آف ارجنٹ نیچر، اگر جو معاملہ ہے ہنگامی نوعیت کا ہو، یا پھر انٹیرم ریلیف از ادروائز نیسیسری فار گرانٹ آف فائنل ریلیف، یعنی عارضی ریلیف دینا حتمی ریلیف کے لیے ضروری ہے۔
اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ معیار اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ عارضی ریلیف صرف خاص اور سنجیدہ حالات میں ہی دیا جائے گا۔ اس سیکشن کے اندر کمیونیکیشن آف انٹریم ریلیف کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جو بھی عارضی ریلیف دیا جائے گا وہ کنوے کیا جائے گا، کمیونیکیٹ کیا جائے گا۔ دیٹ an order granting interim relief shall immediately be communicated to the SDEO، یعنی جو بھی عارضی ریلیف دیا جائے گا فوراً SDEO افسر کو بھیج دیا جائے گا، اس کو مطلع کر دیا جائے گا کہ بھائی عارضی ریلیف دے دیا گیا ہے۔ سیکشن 13 از اباؤٹ آرڈرز، ایشوئنس آف اے ریٹن آرڈر سے متعلق سب سے پہلا اس کا جو ہے اے وہ ہے دا ہیئرنگ آفیسر شیل ڈیسائڈ دا کمپلینٹ اور ریپریزنٹیشن as the case may be by issuing a written order stating reasons for the decision، یعنی ہیئرنگ افسر شکایات یا نمائندگی پر تحریری حکم جاری کرے گا جس میں فیصلے کی وجوہات درج ہوں گی، and that order shall be provided to the offender or aggrieved person as well as a SDEO of the concerned enforcement station، یعنی وہ جو فیصلہ ہوگا وہ متاثرہ شخص، ملزم اور متعلقہ SDEO کو اور ان تمام فریقین کو فوراً فراہم کر دیا جائے گا کہ بھائی یہ والا آرڈر ہو گیا ہے تاکہ وہ لوگ آگاہ ہو جائیں۔ اسی سیکشن کے اندر کنورژن آف EPO انٹو ایبسولوٹ آرڈر سے متعلق ہے۔ EPO کہتے ہیں ایمرجنسی پروہیبیشن آرڈر، پہلے میں بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں۔ In case the decision of hearing officer is to modify or convert an EPO into an absolute order, such order shall further contain، دیکھو دوستو ایمرجنسی آرڈر کو کنفرم آرڈر میں تبدیل کرنے کے لیے اس کے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ ڈیٹیلز آف پبلک ناؤزنس، جو بھی عوامی مسئلہ شکایت گڑبڑ ہے اس کی ڈیٹیل ہونی چاہیے۔ ریزنز آف پاسنگ این ایبسولوٹ آرڈر، کیوں اس EPO کو ایبسولوٹ آرڈر میں کنورٹ کیا گیا ہے اس کی وجوہات ہونی چاہیے۔ ڈائریکشن ٹو دا offender، جو بھی offender ہے اس کو ڈائریکشن ہونی چاہیے۔ کریٹنگ سچ ناؤزنس ٹو ریموو اٹ ود ان اسپیسیفائڈ ٹائم اینڈ مینر، اور وہ جو بھی offender ہے اس کو جس نے وہ جو بھی عوامی مسائل یا شکایت یا گڑبڑ کریٹ کی ہوئی ہے اس کو ڈائریکشن دینی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے کسی خاص وقت کے اندر وہ مسئلہ، وہ ناؤزنس، وہ شکایت کو ختم کرے۔ اینی فردر پینلٹی فار دا ایبسولوٹ آرڈر از ناٹ کمپلائڈ ود، یعنی عدم تکمیل کی صورت میں مزید جرمانہ بھی اس پہ کیا جائے گا۔ دوستو اب تک آپ نے جتنے اس کے رولز پڑھے ہیں اس میں سے سب سے اہم رول یہ ہے، اس کے بارے میں کافی چانسز ہیں کہ پوچھا جائے اور یہ کافی اہم بھی ہے۔ دس از رول اور سیکشن 14 that which is about presentation of digital evidence، یعنی ڈیجیٹل شواہد پیش کرنا۔ the requirement of documentation سے متعلق سب سے پہلے اس کی شک ہے۔ any digital evidence presented before hearing officer, commissioner or any court of law shall be accompanied by a chain of custody document and an authentication certificate issued by SDEO۔ کوئی بھی ڈیجیٹل ثبوت جو ہیئرنگ آفیسر، کمشنر یا عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا اس کے ساتھ چین آف کسٹڈی کی جو دستاویزات ہیں اور سب ڈویژن انفورسمنٹ آفیسر کا جاری کردہ تفصیلی تصدیقی سرٹیفکیٹ لازمی ہوگا۔ اینڈ دا آفیسرز پریزنٹنگ ڈیجیٹل ایویڈنس شیل انشور کمپلائنس آف دا اسپیسیفک پروسیجرل ریکوائرمنٹس ایز پر انسٹرکشنز ایشوڈ بائی دا ڈائریکٹر جنرل، یعنی ڈیجیٹل ثبوت پیش کرنے والے افسران کو ڈائریکٹر جنرل کی ہدایت کے مطابق تمام قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ کون سا سیکشن ہے دوستو؟ میں گارنٹی دے سکتا ہوں اس بارے میں کہیں نہ کہیں ضرور پوچھا جائے گا۔ سیکشن 14 کے اندر ڈیجیٹل ایویڈنس سے متعلق بتایا گیا ہے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آف دس ویڈیو، سیکشن 15 نوٹس اینڈ آرڈرز سے متعلق ہے۔ دیٹ the notice and orders under the rules shall be issued and delivered in the modes and manners as mentioned in section 4 of the act، یعنی ان قواعد کے تحت تمام نوٹسز اور آرڈر کو سیکشن 40 کے مطابق جاری اور فراہم کیا جائے گا۔